بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا ستار ہے، تو بڑا حنان ہے. اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اے رب ذوالجلال تو کل کائنات کا اکیلا رب ہے، کل کائنات کا اکیلا خالق ہے، کل کائنات کا اکیلا مالک ہے. یا اللہ تجھ سا نہ کوئی ہے نہ تھا نہ کوئی ہو سکتا ہے. یا اللہ تو بڑا رزاق ہے. یا اللہ تو بڑا رحیم ہے. یا اللہ غرور و تکبر کی چادر تیرا ہی اوڑھنا بچھونا ہے. یا اللہ ہم سب تیرے گناہگار بندے، ریاکار بندے، بدکار بندے، بے کردار بندے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول و منظور فرما لے. آئیے سب مل کے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما.
یا اللہ خصوصاً بالخصوص تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما مالک جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یا اللہ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب بھی قرآن پاک ختم کرتے تو اپنی پوری آل کو بٹھا کر دعا کرتے اور فرماتے ہیں کہ ختم قرآن کی محفل میں شرکت کیا کرو، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار عالم، آج بھی ختم قرآن کی محفل ہے، آج کی اس محفل میں چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیوں نے تیری مقدس کتاب کو تراویحوں میں مکمل کیا ہے۔ یا اللہ آج کی اس محفل میں ہم جو دعائیں مانگے ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تو ہماری تمام التجاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تو بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد لوگ ہیں ان کو آج کی محفل کے صدقے سے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین محفل میں جو بے اولاد لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ یا اللہ تجھے تیرے پیارے محبوب کے پیارے پیارے بچپن کا واسطہ، یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے پیارے بچپن کے صدقے سے یا اللہ تمام بے اولادوں کے خالی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ یا اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما دے۔ اور یا اللہ پاک خصوصاً بالخصوص میری وہ مائیں بہنیں جو انقریب جن کو تو اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ہے، یا اللہ تو ان سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ان سب کو چاروں ہاتھ پیروں سے صحیح سلامت نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح، اپنے والدین کا فرما بردار، سنتوں کا آئینہ دار، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ تو ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ تو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ تو ہماری اولادوں سے دین کے کام کروا۔ یا اللہ تو ہم سے ہماری اولادوں سے اسلام کی سر بلندی والے کام کروا۔ یا اللہ تو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ تو ہماری اولادوں کو سیدھی راہ دکھا۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی روزگاروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے روزی روزگاروں میں بھی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہمارے حلال کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری کمائیوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تو مقروضوں کو بالا قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تو غیب سے مقروضوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، محتاجگی والے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما، محتاجگی والی بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، شیطانی شر سے بچا، شیطان کی چالوں سے بچا، شیطان کے چیلوں سے بچا، شیطان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بچا۔ یا اللہ تو ہمیں بری علتوں سے بچا، بری صحبت سے بچا، بری سنگت سے بچا، برے یاروں سے بچا، برے دوستوں سے بچا، برے اعمالوں سے بچا، برے لوگوں سے بچا۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، تو ہمیں ہدایت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ہمیں ہدایت والی زندگی عطا فرما، تو ہمیں ہدایت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں سچا صادق بنا۔ یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ یا اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ یا اللہ تو ہمیں سچا صادق بنا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے وہ کام کروا جس سے تو
اور تیرا محبوب خوش ہوتے ہیں، اور تو نے اور تیرے محبوب نے ان کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں وہ کام کرنے سے بچا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہوتے ہیں، اور تو نے اور تیرے محبوب نے ان کاموں کو کرنے سے ہمیں روکا ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، یا اللہ تو ہمیں نمازی بنا، یا اللہ تو ہمیں نمازی متقی پرہیزگار بنا، یا اللہ تو ہمیں پانچوں وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ان کے اوقات میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما، یا اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف پیدا فرما، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، یا اللہ تو ہمارے دلوں کی سیاہی کو اپنے نور سے صاف فرما، یا اللہ تو ہمارے دلوں کے کالے پن کو اپنے نور سے صاف فرما، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ یا اللہ دنیا کی لغزشوں میں ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ہمیں مر کے لوٹ کے تیرے پاس واپس آنا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو قبر کے عذابات سے محفوظ فرمائیو۔ یا اللہ تو ہم سب کو قبر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائیو۔ یا اللہ تو ہم سب پر قبر میں ہونے والے منکر نکیر کے سوالات کو ہم پر آسان فرمائیو۔ یا اللہ جب ہمارے اوپر نزا کا وقت آئے، حالت نزا میں ہو، تو ہماری زبانوں سے کلمہ طیبہ جاری فرمائیو۔ یا اللہ قرآن عظیم وہ مقدس کتاب ہے جو قبر میں تیرے اور مردے کے درمیان کھڑی ہو جائے گی۔ یا اللہ پاک تو ہم سب کو قرآن عظیم سے سچی محبت کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہم سب کو قرآن عظیم سے سچی دوستی کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہم سب کو قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہم سب کو قرآن کریم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ قرآن عظیم کی برکت سے تو ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ قرآن عظیم کی برکت سے تو ہم سب پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ قرآن عظیم کی برکت سے ہمارے رزق میں برکتیں نازل فرما، ہماری آل اولاد میں برکتیں نازل فرما، ہمارے نیک کاموں میں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ قرآن عظیم کی برکت سے تو ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ خصوصاً بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب کے امتی بے یار و مددگار، بے ساز و سامان دشمنوں سے لڑ رہے ہیں۔ یا اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے فلسطینیوں کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ ظالموں کے شر سے فلسطینیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اس کے علاوہ اور جہاں کہیں بھی دنیا بھر میں مسلمان پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ چیچنیا، بوسنیا، لبنان، شام، اردن، ترکی، افغانستان، عراق، سری لنکا، برما، انڈیا، پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن عظیم کی برکت سے تو ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اولاد کی، خصوصاً ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ تو ہمارے والدین کی، ہمارے آل اولاد کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ قرآن عظیم کی برکت سے تو تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تو میرے والدہ، میرے والد، بچوں کی نانی، بچوں کی دادی کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ قرآن عظیم کی برکت سے یا اللہ حاضرین محفل میں جو لوگ بیمار ہیں، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین محفل میں سے
جن جن کے ماں باپ، اولاد، اسباب، رشتہ دار وغیرہ میں سے جو لوگ بیمار ہیں، جن جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ جگر کی بیماری میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ جوڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ شوگر کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ ہڈیوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ دماغی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ ٹی بی جیسے مرض میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ کینسر جیسے خطرناک مرض میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کی امید کھو چکے ہیں، یا اللہ آج کی اس محفل کے صدقے سے ان مریضوں کی زندگیوں میں امید کی نئی کرن اجاگر فرما۔ یا اللہ ان مریضوں کو مزید ہمت عطا فرما، مزید طاقت عطا فرما، مزید ان کے حوصلے بلند فرما تاکہ وہ اس خطرناک مرض سے لڑ سکیں۔ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ میری چھوٹی بہن کا بیٹا محمد طاہا جس کے دل میں سوراخ ہے، یا اللہ اس کے دل میں سوراخ تو نے ہی عطا کیا ہے، تو ہی اس بچے کے دل کے سوراخ کو پورا کر سکتا ہے۔ یا اللہ تیرے علاوہ کسی ذات میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے دل کو پورا کر سکے۔ یا اللہ تو اپنے نور سے اس کے دل کے سوراخ کو منور فرما۔ یا اللہ تو اپنے نور سے اس بچے کے دل کو پورا فرما۔ یا اللہ اور اس جیسے جتنے بچے اس دنیا میں اس مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ تمام بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً بالخصوص تو میرے بیٹے محمد عمران کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ یہ جب سے پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کے آج یہ 11 سال کا ہو گیا ہے، آج تک ہمارا محتاج ہے۔ اے اللہ ہم تھک چکے ہیں اس کی محتاجگی اٹھاتے اٹھاتے۔ اے رب ذوالجلال کل کائنات تیری محتاج ہے، اے اللہ کل کائنات تیری محتاج ہے۔ اے اللہ اس بچے کو بھی اپنی محتاجگی میں لے لے۔ اے مالک و مولا، اے مالک و مولا تجھے تیرے اس محبوب کا واسطہ جس کے خاطر تو نے پوری کائنات تخلیق کر دی۔ اے اللہ تو نے اگر اپنے محبوب کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو یہ کائنات ہی تخلیق نہ کرتا۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، تو اپنے محبوب کے واسطے سے، اپنے محبوب کے صدقے سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے اللہ تو میرے بیٹے کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، تو کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے فیکون تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم ایک دفعہ میرے بیٹے کے لیے کن کہہ دے۔ یا اللہ تو اس کی کمر میں جان ڈال دے، یا اللہ تو اس کے پیروں میں جان ڈال دے، یا اللہ تو اس کی گردن میں جان ڈال دے، یا اللہ تو سب سے بڑھ کے اس کے دماغ میں جان ڈال دے، یا اللہ تو اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے، یا اللہ تو اس کو عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ اور اس جیسے جتنے اس دنیا میں اس طرح کے بچے ہیں، یا اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سمیت دنیا بھر میں جتنے ہی والدین کو تو نے ایسے بچوں کی پرورش پہ معمور کیا ہوا ہے، یا اللہ تو انہیں مزید ہمت عطا فرما، مزید طاقت عطا فرما، مزید ان کے حوصلے بلند فرما، مزید انہیں صبر عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کی امتحانوں میں انہیں کامیابی عطا فرما، یا اللہ تو ان کی آزمائشوں میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ کتنے ہی والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ آج کی اس محفل کے صدقے سے یا اللہ ان والدین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان والدینوں کو اپنے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے نیک سیرت رشتے عطا فرما۔ یا اللہ غیب سے تو ان والدین کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز
اس یقین کامل سے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے۔ اے پروردگار عالم، تو ہماری فریاد نہ سنے گا تو کون سنے گا؟ اے اللہ، تو تجھ سے التجا نہ کریں گے تو کس سے کریں گے؟ یا اللہ، تجھ سے اپنی حاجت بیان نہ کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اے اللہ، تو ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا جو تجھ پہ یقین کامل ہے تو اس کو دیکھ اور ہماری تمام التجاؤں کو قبول و منظور فرما لے، ہماری تمام جائز حاجتوں کو قبول و منظور فرما لے، ہماری تمام جائز التجاؤں کو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ، تو ہماری آنکھوں کو وہ طاقت عطا فرما جو تیرے گھر کا اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا دیدار کر سکے۔ یا اللہ، تو ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، روزہ رسول اللہ کی حاضری عطا فرما، بالآخر جمعے کے دن سرکار کے قدموں میں، انہی کے جلووں میں، انہی کے عشق میں اور روتے روتے شہادت پر ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، آج کی اس محفل میں چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بچیوں نے تیری مقدس کتاب کو تراویحوں میں مکمل کیا ہے۔ یا اللہ، ان کا پڑھنا پڑھانا پڑھوانا، سننا سنانا سنوانا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ، قرآن عظیم کی برکت سے بچیوں کے والدین کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ، قرآن عظیم کی برکت سے بچیوں کے نصیب اچھے فرما۔ یا اللہ، قرآن عظیم کی برکت سے بچیوں کی زندگیوں میں کبھی کوئی غم نہ لائیو۔ یا اللہ، قرآن عظیم کی برکت سے بچیوں کی زندگیوں میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں لے کے آئیو۔ یا اللہ، ہمیشہ اپنی مقدس کتاب کو بچیوں کے سینوں میں محفوظ فرما۔ یا اللہ، بچیوں کو قرآن عظیم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے والا بنا، قرآن عظیم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ، تراویحوں میں بچیوں نے قرآن پڑھا، ایک نے پڑھا دوسری نے سنا، پھر دوسری نے پڑھا پہلی نے سنا۔ یا اللہ، ان کے پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں اسے معاف فرما۔ یا اللہ، بچیوں نے قرآن پڑھتے وقت کسی زبر، زیر، پیش، مد، تشدید، غیر تشدید، جسم، کسی اعراب کی کوئی غلطی کی ہو تو اسے بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ، قرآن پڑھتے وقت کوئی لفظ آگے یا آگے کا پیچھے پڑھ لیا ہو تو اسے بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ، قرآن پڑھتے وقت کوئی لفظ ایسا پڑھ لیا ہو جو وہاں لکھا ہوا موجود نہ ہو تو اسے بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ، کوئی لفظ پڑھنے سے رہ گیا ہو تو اسے بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ، کوئی لفظ کسی لفظ کے پڑھنے میں زیادتی کی ہو تو اسے بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ، کسی لفظ کو اس کے ٹھکانے سے ہٹ کے پڑھا ہو تو اسے بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ، کوئی لفظ ایسا پڑھ لیا ہو جو وہاں لکھا ہوا موجود نہ ہو تو اسے بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ، جن لوگوں نے بچیوں کے پیچھے قرآن سنا ان کے سننے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی اسے بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ، رحمت کی آیت پڑھتے وقت بغیر رغبت کے پڑھ لیے ہوں تو اسے بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ، عذاب کی آیت پڑھتے وقت ہمارے دلوں میں تیرے ڈر پیدا ہونے کی کمی رہ گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ، تو ہم سب کو قرآن عظیم کے ترجمے میں اور خلاصے میں غلطی کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ یا اللہ، تو قرآن عظیم کے ہر ایک حرف کے بدلے ہماری زندگیوں میں مٹھاس عطا فرما دے۔ یا اللہ، قرآن پاک میں جتنے الف آئے ہیں ہر الف کے پڑھنے پہ ہمیں الفت عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن پاک میں جتنے با آئے ہیں ہر با کے پڑھنے پہ ہمیں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن پاک میں جتنے تا آئے ہیں ہر تا کے پڑھنے پہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ، قرآن پاک میں جتنے سا آئے ہیں ہر سا کے پڑھنے پہ ہمیں ثواب عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن پاک میں جتنے جیم آئے ہیں ہر جیم کے پڑھنے پہ ہمیں جمال عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن پاک میں جتنے ہا آئے ہیں ہر ہا کے پڑھنے پہ ہمیں حلم عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن پاک میں جتنے خو آئے ہیں ہر خو کے پڑھنے پہ ہمیں خیر سے نواز دے۔ یا اللہ، قرآن پاک میں جتنے دال آئے ہیں ہر دال کے پڑھنے پہ ہمیں دلیل عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن پاک میں جتنے زال آئے ہیں ہر زال کے پڑھنے پہ ہمیں ذکر کرنے والا بنا۔ یا اللہ، قرآن پاک میں جتنے رو آئے ہیں ہر رو کے پڑھنے پہ ہمیں رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ، قرآن پاک میں جتنے زا آئے ہیں ہر زا کے پڑھنے پہ ہمیں زاہد و عابد بنا۔ یا اللہ، قرآن پاک میں جتنے سین آئے ہیں
ہر سین کے پڑھنے پہ ہم میں سعادت مندی پیدا فرما یا اللہ قرآن پاک میں جتنے شین آئے ہیں ہر شین کے پڑھنے پہ ہمیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ قرآن پاک میں جتنے صاد آئے ہیں ہر صاد کے پڑھنے پہ ہمیں سچا صادق بنا یا اللہ قرآن پاک میں جتنے غاد آئے ہیں ہر غاد کے پڑھنے پہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا یا اللہ قرآن پاک میں جتنے طاع آئے ہیں ہر طاع کے پڑھنے پہ ہمیں اپنے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنا یا اللہ قرآن پاک میں جتنے غا آئے ہیں ہر غا کے پڑھنے پہ ہمیں اپنا محتاج بنا یا اللہ قرآن پاک میں جتنے عین آئے ہیں ہر عین کے پڑھنے پہ ہمیں علم عطا فرما یا اللہ قرآن پاک میں جتنے غین آئے ہیں ہر غین کے پڑھنے پہ مسلمانوں کو کفار کے اوپر غلبہ عطا فرما یا اللہ قرآن پاک میں جتنے فا آئے ہیں ہر فا کے پڑھنے پہ ہمیں فتح عطا فرما یا اللہ قرآن پاک میں جتنے کاف آئے ہیں ہر کاف کے پڑھنے پہ ہمیں اکرام کی زندگی سے نواز دے یا اللہ قرآن پاک میں جتنے قاف آئے ہیں ہر قاف کے پڑھنے پہ ہم سب کو قرآن عظیم سے سچی محبت سچی دوستی کرنے والا بنا یا اللہ قرآن پاک میں جتنے لام آئے ہیں ہر لام کے پڑھنے پہ ہم پر لطف و کرم کی بارشیں نازل فرما یا اللہ قرآن پاک میں جتنے نون آئے ہیں ہر نون کے پڑھنے پہ ہم پر نور و کرنوں کا نزول فرما یا اللہ قرآن پاک میں جتنے میم آئے ہیں ہر میم کے پڑھنے پر امت محمدیہ پر اپنی خاص رحمتیں اپنی خاص برکتیں نازل فرما یا اللہ قرآن پاک میں جتنے واو آئے ہیں ہر واو کے پڑھنے پہ ہمارے مال میں کشادگی عطا فرما یا اللہ قرآن پاک میں جتنے ہاں آئے ہیں ہر ہاں کے پڑھنے پہ ہمیں ہدایت عطا فرما یا اللہ قرآن پاک میں جتنے یا آئے ہیں ہر یا کے پڑھنے پہ ہمیں یقین محکم عطا فرما یا اللہ اس قرآن پاک کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتن نذرانتن عقیدتن محبتن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لے یا اللہ پیارے آقا کے توسط سے آپ کے وسیلے سے باوائے آدم سے لے کے آخر الزمان تک جتنے انبیاء کرام تو نے اس دنیا میں بھیجے ہیں سب کو پیش کرتے ہیں درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے یا اللہ تمام ازواج مطہرات تمام بناتے اربعہ کو پیش کرتے ہیں درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے یا اللہ تمام صحابہ کرام تمام صحابیات کرام کو پیش کرتے ہیں درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے یا اللہ تمام تابعین کرام تبع تابعین کرام کو پیش کرتے ہیں درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے یا اللہ تمام ائمہ اربعہ کو پیش کرتے ہیں درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لے یا اللہ تمام شہدائے کربلا کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لے یا اللہ تمام اولیاء کرام کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لے یا اللہ تمام بزرگان دین کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لے یا اللہ تمام علماء کرام کو جو آج تک اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لے یا اللہ اس قرآن پاک کا ثواب تو میرے دادا دادی میرے نانا نانی میرے چھوٹے بھائی محمد عمران میرے خالہ میرے خالو میرے چچا میرے تایا میرے پھپھا میرے ماموں بچوں کے نانا بچوں کے دادا کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لے یا اللہ اس قرآن پاک کے ثواب کو حاضرین محفل میں جن جن کے ماں باپ اولاد اسباب رشتہ دار اعزاء اقارب دوست احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما لے یا اللہ جنہیں کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے انہیں بھی ایصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما لے یا اللہ اس قرآن پاک کا ثواب کو ہم سب کے لیے آخرت والے دن ذخیرہ فرما لے یا اللہ آخرت والے دن ہم سب کے لیے اس قرآن پاک کے ثواب کو ذریعہ نجات بنا دے اور آخر میں یا اللہ پاک آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے یا اللہ آج کی اس محفل کے انعقاد کے لیے جن جن لوگوں نے جس طرح سے اپنا حصہ ڈال کر اس محفل کا انعقاد کیا یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے یا اللہ جن لوگوں نے لنگر کا اہتمام کیا اسے بھی قبول و منظور فرما لے یا اللہ جن لوگوں نے شیرنی کا اہتمام کیا اسے بھی قبول و منظور فرما لے یا اللہ جو لوگ دور دراز سے اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے ان پر ہم پر تمام گھر والوں پر حاضرین محفل پر اپنی خاص رحمتیں اپنی خاص برکتیں نازل فرما دے آمین ثم آمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے یا رب تجھے کر دے پوری آرزو
ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی برحق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ دل کو نور کر کے ساقی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اللہ 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 جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین ثم آمین یا رب العالمین